ایک تھی بیگم۔ السلام علیکم دوستوں، دو بدماشوں کے گروہوں کے تصادم پر یعنی گینگ وار تو بڑی بڑی فلمیں اور سیزن بن چکے ہیں، مگر ان گینگ وار کے بعد کسی عورت کا بدلہ لینا یہ ایک انوکھا موضوع ہے۔ کہانی ہے 1986 کے پس منظر کی، جب ممبئی میں دو گینگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے دن رات تگودو کر رہے تھے۔ ایک تھا نانا بھائی گینگ جس کو دبئی سے ڈون مقصود چلاتا تھا، اور دوسرا گینگ تھا ظہیر گینگ جو ایک وقت میں ڈون مقصود کا دایاں ہاتھ تھا، مگر مقصود کے چرس کا کاروبار شروع کرنے پر اس سے الگ ہو گیا اور مقصود کا ہی مال چرا کر اس کو جلا دیتا تھا۔ کیونکہ ظہیر کو چرس سے نفرت تھی، وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہر طرح کا جرم قابل قبول ہے مگر چرس کا نہیں، کیونکہ یہ آنے والی نسل اور موجودہ نسل کی رگوں میں زہر گھول رہا ہے۔ اسی وجہ سے نانا بھائی گینگ اور ظہیر گینگ کی دشمنی دن بدن خونی ہوتی جا رہی تھی۔ کیسے بھی کر کے نانا بھائی اور اس کے گینگ کے لڑکے ظہیر گینگ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ مقصود کی کافی کوششوں کے بعد بھی ظہیر اپنے ارادوں سے باز نہیں رہ پا رہا تھا، اور ظہیر کے ان کارناموں سے دبئی میں بیٹھے مقصود کو دن بدن ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور دن بدن ممبئی میں اس کا زور کم ہوتا جا رہا تھا۔ آخر ایک دن ظہیر کو پتہ چلتا ہے کہ شادی کے 7 سال بعد وہ باپ بننے والا ہے، مگر اس کی بیوی اس خوشی سے ناخوش تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی اولاد اس گناہ کی دلدل میں جنم لے۔ ظہیر اپنی اس خوشی کی خاطر اپنے حال سے ناتا توڑنے کا فیصلہ کرتا ہے، اپنا گینگ ختم کرنے کا ارادہ پکا کر لیتا ہے، مگر مقصود ظہیر کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اور ظہیر کو مار دیا جاتا ہے۔ ظہیر کی بیوی ممبئی میں ہی رہتی ہے تاکہ وہ اس کے بچے کو جنم دے سکے، مگر کچھ دن بعد ہی ظہیر کی بیوی کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ جو اس کے زندہ رہنے کا مقصد تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ہر طرح سے کوشش کرتی ہے کہ ظہیر کے قاتلوں کو سزا دلوا سکے، مگر وہ ناکام رہتی ہے۔ کیسے وہ ایک کمزور عورت سے ایک طاقتور قاتلہ بن کر اپنے خاوند اور بچے کا بدلہ لیتی ہے۔ مقصود اور اس کے گینگ نانا بھائی گینگ کے سامنے موت بن کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ ساری کہانی اس پر مبنی ہے۔ ضرور دیکھیے گا دوستوں۔ اگر آپ کسی فلم کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں۔ معلوماتی ٹی وی کے ساتھ رجب عکاس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔